السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سبھی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو اسی طرح ہمیشہ خوش و خرم رکھے۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ماہ ربیع الاول چل رہا ہے اور یہ انتہائی مبارک مہینہ ہے، اور اس مہینے میں عام طور سے سیرت پاک کے عنوان سے لوگ باتیں کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ زیادہ سے زیادہ کرتے ہیں، اور یہ کرنا چاہیے، لیکن صرف تذکرے ہی پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ تذکرے کے ساتھ ساتھ اپنی عملی زندگی کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ تو بہرحال اس سے پہلے ہم نے بتایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے حالات بتائے تھے، اور اس میں ہم نے بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم آپ کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہی دنیا سے جا چکے تھے، اور جب آپ دنیا میں تشریف لائے ہیں تو اس وقت بھی بہت ساری برکات کا ظہور ہوا ہے۔ حضرت آمینہ خود فرماتی ہیں کہ جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو میں نے ایک نور نکلتا ہوا دیکھا، جس کی وجہ سے کسریٰ کے محلات مجھ پر روشن کر دیے گئے اور مجھ پر وہ ظاہر ہو گئے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں کچھ دن تک اپنی والدہ کا بھی دودھ پیا ہے، اور ساتھ ساتھ آپ کا چچا جو ابو لہب تھا، اس کی ایک باندی تھی صوبیہ، انہوں نے بھی اس زمانے میں آپ کو دودھ پلایا ہے۔ اور عرب کا دستور یہ تھا کہ وہ بچے کو دودھ پلانے کے لیے دیہات کے علاقوں میں بھیج دیا کرتے تھے، اور مقصد یہ ہوتا تھا کہ دیہات میں جانے کے بعد وہاں کی صاف ستھری آب و ہوا بھی ملے گی، اور ساتھ ساتھ اچھی خاصی ان کی زبان ہو جائے گی، چونکہ اس زمانے میں عرب کے دیہاتوں کی زبان بہت عمدہ تھی اور صاف ستھری تھی، اس لیے مقصد یہ ہوتا تھا کہ آب و ہوا بھی اچھی ملے گی اور ساتھ ساتھ صاف ستھری زبان بھی بچے کو آ جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے قبیلہ بنو سعد کی کچھ عورتیں، جن کا معمول تھا کہ وہ ہر سال مکے میں آتی تھیں، اور اس وقت جو بچے ہوتے تھے ان کو اپنے ساتھ لے جایا کرتی تھیں، لیکن ان کا مزاج یہ تھا کہ وہ عورتیں ایسے بچے کو لینا پسند کرتی تھیں جن سے زیادہ مال ملنے کی توقع ہو، اور جو یتیم ہوتا تھا اس بچے کو لے جانے سے وہ عورتیں بچتی تھیں، چونکہ انہیں اس بات کی امید ہوتی تھی کہ اس کے یہاں سے کچھ نہیں ملے گا، اس کا تو باپ ہی نہیں ہے، تو ہمیں ہماری خدمت کا بدلہ کون دے گا۔ چنانچہ قبیلہ بنو سعد کی کچھ عورتیں مکے میں آئیں اور انہوں نے ایک بچہ لے لیا، اور جو عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی اور جب اس کو معلوم ہوتا کہ یہ بچہ تو یتیم ہے تو وہ لینے سے انکار کر دیتی اور وہاں سے چلی جاتی اور دوسرے بچے کو لے لیتی۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بھی اسی قافلے کے ساتھ آئی تھی، اور یہ انتہائی غریب تھی، یہاں تک کہ ان کا جو بچہ تھا وہ بچہ بھی بھوک کی وجہ سے بےتاب رہتا تھا، یہ صحت کے اعتبار سے کمزور تھیں، ان کے دودھ بالکل نہیں ہوتا تھا، یعنی اتنا کم دودھ ہوتا تھا کہ بچے کا بھی پیٹ نہیں بھرتا تھا، بلکہ کئی دن سے بچہ بھوک کی وجہ سے سو بھی نہیں سکا تھا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا نے جب دیکھا کہ مالدار کے بچے یا جن کے باپ زندہ ہیں ان کے بچے تو اور عورتوں نے لے لیے، اور جب یہ حضرت حلیمہ کسی بچے کو لینے کے لیے جاتی تو کوئی بھی ان کو اپنا بچہ نہیں دیتا، چونکہ ان کو معلوم تھا کہ یہ ان کا ایک بچہ ہے، اس کا بھی پیٹ نہیں بھر پاتی ہے، تو ہمارے بچے کا پیٹ کیسے بھریں گی، اس لیے مالداروں کے بچے تو ان کو نہیں مل پائے۔ اب جاتے جاتے جب واپسی کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے شوہر سے کہا کہ سب اپنے ساتھ بچوں کو لے کر جا رہی ہیں، خالی ہاتھ جاتے ہوئے مجھے بڑی شرم آتی ہے، ایک بچہ جو یتیم ہے جس کا باپ دنیا میں نہیں ہے، چلو اسی کو لے کر چلتے ہیں اور ان کے پاس جا کر ان سے کہتے ہیں ہو سکتا ہے وہ اپنا بچہ ہمارے حوالے کر دیں۔ چنانچہ حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ
حضرت آمینہ کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ آپ اپنے بچے کو ہمیں دے دیں۔ انہوں نے اپنا بچہ ان کے حوالے کر دیا۔ حال یہ تھا کہ ان کا جو حقیقی بچہ تھا، حقیقی بیٹا تھا، اس کا بھی پیٹ نہیں بھرتا تھا اور 3 دن سے بھوک کی وجہ سے وہ سویا نہیں تھا۔ لیکن حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا یہ بیان فرماتی ہیں کہ جیسے ہی یہ بچہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں آئے، فوراً ہی میری پستانوں میں دودھ بھر گیا اور میرے بچے نے خوب پیٹ بھر کے دودھ پیا اور خوب پیٹ بھر کے دودھ پی کر آرام سے سو گیا۔ وہ کئی دن سے نہیں سویا تھا۔ اور اسی طریقے سے جب یہ اپنے اونٹوں کے پاس گئے ہیں، ان کی جو اونٹنی تھی تو اس کے تھنوں میں دودھ بھر گیا، وہ بھی خشک ہو رہے تھے، سوکھ رہے تھے، دودھ اس کے نیچے بھی نہیں تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی وجہ سے اس اونٹنی کے تھنوں میں دودھ آ گیا اور اتنی طاقت اور چستی آ گئی کہ سب سے آگے ان کی اونٹنی چلنے لگی۔ عورتوں نے کہا کہ حلیمہ یہ کیا ہوا؟ جب تو آئی تھی تو تیرا حال یہ تھا اور اب حال تیرا یہ ہے کہ تو سب سے آگے چل رہی ہے۔ تو انہوں نے فرمایا یہ اس بچے کی برکت ہے۔ بہرحال حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے علاقے پہنچی، وہاں ہماری کچھ بکریاں تھیں، ان کے نیچے بھی دودھ نہیں تھا اور وہ سوکھ کے بری حالت ہو گئی تھی ان کی۔ اس بچے کی برکت سے ہماری بکریوں کے پیٹ بالکل بھرے ہوئے ہونے لگ گئے، خوب صحت مند ہو گئی ہماری بکریاں اور دودھ بھی اچھا خاصا ان کے نیچے آنے لگا۔ تو ہمارے علاقے کی یعنی اس وقت کے جو ان کے علاقے کی عورتیں تھیں یا مرد تھے، انہوں نے اپنے جانوروں کو بھی اسی چراگاہ میں چرانے کی ہدایت دی کہ اپنے جانور بھی اسی چراگاہ میں چراؤ جہاں حلیمہ کی بکریاں یا اونٹ وغیرہ چرتے ہیں۔ لیکن یہ چراگاہ کی وجہ نہیں تھی، بلکہ یہ تو اس بچے کی برکت تھی کہ جس کی وجہ سے سارے جانوروں کے پیٹ بھرنے لگ گئے اور وہاں کے جو علاقہ تھا اس میں بھی سرسبز و شادابی ہو گئی، خوشحال ہو گیا۔ بہرحال یہ اس طریقے سے رہے۔ اور بچپن کا ایک واقعہ اور ہے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں بھی بہت زیادہ انصاف کرنے والے تھے۔ ابھی دودھ پیتے بچے ہیں، لیکن حال یہ تھا کہ ایک ہی پستان سے دودھ پیتے تھے، دوسری پستان سے منہ بھی نہیں لگاتے تھے۔ یہ فرماتی ہیں کہ اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں اپنی دوسری پستان دے دیتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قبول نہیں کرتے، چونکہ وہ ان کے رضاعی بھائی کا حق تھا۔ اس لیے آپ ایک ہی پستان کا دودھ پیتے، دوسری پستان کا دودھ بالکل نہیں پیتے تھے۔ بہرحال اس طریقے سے زمانہ گزرتا رہا اور اسی دوران 2 سال کا زمانہ پورا ہو گیا اور مدت رضاعت جو دودھ پلانے کی مدت ہوتی ہے وہ پوری ہو گئی۔ لیکن حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کا دل نہیں چاہتا تھا کہ میں اس بچے کو واپس دے کر آؤں، اس لیے حضرت آمینہ سے اجازت لے لی کہ اس بچے کو ہمارے پاس کچھ دن اور چھوڑ دیں۔ آپ نے اجازت دے دی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کے پاس رہے اور رہتے رہے۔ ایک مرتبہ بکریاں چرانے کے لیے گئے تھے اپنے رضاعی بھائی کے ساتھ، اور بھی دوست تھے۔ تو کیا عجیب معاملہ ہوا کہ ان کے جو بھائی ساتھ میں تھے اور کچھ اور بھی، وہ بھاگے بھاگے آئے اور حضرت حلیمہ کو بتایا کہ محمد کے ساتھ ایسا ایسا معاملہ ہو گیا کہ 2 آدمی آئے ہیں اور انہوں نے ہمارے بھائی کو لٹا کر اس کا سینہ چاک کر دیا۔ یہ زمانہ کوئی آپریشن کا زمانہ نہیں تھا کہ ڈاکٹروں نے آپریشن کیا ہو، بلکہ اس زمانے میں سینہ چاک کرنے کا مطلب یہ تھا کہ 2 آدمیوں نے ان کو قتل کر دیا۔ حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر بہت گھبرا گئے، بھاگے بھاگے آئے، دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سہمے ہوئے کھڑے ہیں
فوراً حضرت حلیمہ نے اپنے سینے سے لگا لیا اور معلوم کیا کہ کیا بات ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ سنایا کہ 2 آدمی آئے تھے اور انہوں نے مجھ کو لٹایا، میرا سینہ چاک کر کے میرا دل نکالا اور دل کو بھی چاک کر کے اس کے اندر سے کچھ مادہ نکال کر پھینک دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ شیطانی مادہ تھا اور اللہ تعالیٰ نے مجھ کو شیطان سے محفوظ رکھا۔ تو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوچا کہ اگر کچھ معاملہ ہو گیا تو ہمارے سر یہ بچہ پڑ جائے گا، اس لیے بہتر اب یہی ہے کہ ان کی والدہ کے پاس جا کر ان کو حوالے کر دیا جائے۔ چنانچہ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمنہ کے پاس لے گئیں اور حضرت آمنہ نے معلوم کیا کہ تم تو اتنی خوشی خوشی لے گئی تھیں اور پھر تم اتنی جلدی لے آئیں واپس، حالانکہ 1.5 سال کے بعد لے کر گئی ہیں واپس، یعنی 2 سال پہلے 1.5 سال اب۔ تو حضرت حلیمہ نے پورا واقعہ سنایا کہ ایسے ایسے ان کے ساتھ ہوا ہے۔ تو حضرت آمنہ نے فرمایا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، اور نہ ہی حضرت آمنہ خود گھبرائیں، اور یہ فرمایا کہ یہ میرا بیٹا بہت ہی عجیب و غریب بچہ ہے، جب سے یہ پیدا ہوا ہے اسی وقت سے اس کی برکات ظاہر ہو رہی ہیں اور عجیب و غریب واقعات پیش آ رہے ہیں، اور یہ میرا بچہ بہت ہی اچھا بچہ ہے، شیطان سے اس کو محفوظ کیا گیا ہے اور شیطان اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس واقعے کو شق صدر کہا جاتا ہے، یعنی سینے کو چاک کرنا، اور یہ شق صدر کا واقعہ یہ زندگی میں ایک ہی مرتبہ پیش نہیں آیا، بلکہ اس کے علاوہ 2 مرتبہ اور پیش آیا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی ہے اس وقت بھی یہ واقعہ پیش آیا، 2 فرشتے آئے اور آپ کے سینے کو چاک کر کے آپ کے دل کو دھویا ہے۔ اسی طریقے سے جب آپ کو معراج ہوئی ہے تو اس وقت بھی یہی واقعہ پیش آیا کہ 2 فرشتے آئے ہیں اور آپ کا سینہ چاک کیا، آپ کے دل کو جنت سے ایک تشت لایا گیا تھا، اور وہ تشت اور وہ تھالی علم و حکمت سے بھری ہوئی تھی۔ تو آپ کے دل میں وہ علم و حکمت کے انوارات اور علم و حکمت کو بھر دیا گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی۔ تو یہ 3 واقعات ہوئے ہیں شق صدر کے۔ بہرحال یہ بچپن کا واقعہ ہوا اور پھر حضرت آمنہ کے پاس آپ واپس آ گئے۔ اس وقت آپ کی عمر تقریباً 4 سال تھی۔ پھر اس کے بعد آپ رہتے رہے۔ ایک مرتبہ حضرت آمنہ نے مدینے جانے کا ارادہ کیا، چونکہ وہاں آپ کی ننیحال تھی، وہاں یہ گئی ہیں، وہاں تقریباً 1 مہینے رہیں، اور وہیں رہتے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ تھے۔ وہیں رہتے ہوئے آپ کو بیماری لگی اور پھر آپ مکے آنے کا ارادہ کر لیا اور آپ مکے آنے لگیں۔ راستے میں ایک مقام ہے ابوا، مقام ابوا پر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور وہیں تجہیز و تکفین ہوئی اور وہیں آپ کی قبر ہے۔ جس وقت آپ کی والدہ کا انتقال ہوا ہے اس وقت آپ کی عمر 6 سال بتائی جاتی ہے۔ یہ اتنی کم عمر تھی، بچپن ہی میں سارے سہارے جو تربیت کے ہو سکتے تھے وہ سارے سہارے اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیے، اور مقصد یہ تھا تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ باپ نے بہترین تربیت کی ہے، جس کے نتیجے میں بچہ اتنا اچھا ہو گیا۔ اس لیے باپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی اٹھا لیا۔ ماں کچھ تربیت کر سکتی ہے، لیکن 6 سال کی عمر میں جو اصل سیکھنے کی عمر شروع ہوتی ہے اس عمر میں والدہ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ اب نمبر آتا ہے دادا کا۔ دادا عبد المطلب نے آپ کی پرورش شروع کر دی، لیکن ابھی 2 سال ہی ہوئے تھے، یعنی 8 سال کی آپ کی عمر ہوئی تھی اور آپ کے دادا کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ یہ سارے سہارے وہ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے بچے کی تربیت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دکھایا رہتی دنیا تک کے لوگوں کو کہ میں بغیر اسباب کے اور بغیر کسی سبب کے تربیت کرنے پر آ جاؤں تو میں ایسی تربیت کر سکتا ہوں کہ دنیا کے اندر اس جیسی ذات کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کیسے ہوئی ہے کہ آپ جیسا نہ دنیا میں کبھی ہوا اور نہ ہوگا۔
بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہی دنیا کا نظام بنایا گیا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنا مقصود نہ ہوتا تو دنیا ہی نہ ہوتی۔ بہرحال آپ کے دادا کے بعد آپ کی ذمہ داری ابو طالب کے اوپر آ گئی۔ ابو طالب مالدار تو نہیں تھے، آپ کی بھی اولادیں تھیں، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے کام کاج میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ اور جب آپ کی عمر 12 سال کچھ مہینے کی ہو گئی تو عرب میں ایک دستور تھا تجارت کرنے کا، کہ لوگ ملک شام کا سفر کرتے تھے تجارت کی غرض سے۔ ابو طالب نے بھی ارادہ کر لیا کہ مجھے بھی تجارت کرنی چاہیے تاکہ گھر کا خرچہ آرام سے چل جائے۔ ادھر ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر میں تھے کہ ان کو اگر ساتھ لے جاؤں تو یہ پریشان ہوں گے، چونکہ یہ ابھی بچے ہیں، اور اگر ان کو چھوڑ دوں تو یہ بھی پریشانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا کہ چچا جان سفر کی تیاری میں ہیں، اور چونکہ ابو طالب کا ارادہ نہیں تھا لے جانے کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوئی کہ چچا جان مجھے چھوڑ کر چلے جائیں گے، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو گئے۔ تو ابو طالب نے یہ سوچا کہ اس کو اکیلے اگر میں چھوڑتا ہوں تو اور زیادہ پریشانی ہوتی ہے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر میں ساتھ لے لیا۔ بہرحال سفر شروع ہو گیا۔ قافلے کا گزر بصرہ سے ہوا۔ بصرہ ایک جگہ کا نام ہے، وہاں ایک راہب تھا، بحیرہ نام تھا، اور یہ بحیرہ راہب اپنی خلوت گاہ سے باہر ہی نہیں نکلتا تھا۔ کسی نے اس کو لوگوں سے ملتے ہوئے دیکھا ہی نہیں تھا، ہمیشہ عبادت میں لگا رہتا۔ لیکن جب یہ قافلہ وہاں پہنچا تو لوگوں نے عجیب و غریب بات دیکھی کہ یہ راہب اپنی عبادت گاہ سے اتر کر باہر آیا اور قافلے والوں کو بڑی غور سے دیکھنے لگا۔ جب اس کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو آپ ہی پر نظر جما لی۔ تو لوگوں نے معلوم کیا کہ آپ تو باہر نکلتے ہی نہیں ہیں، آج آپ باہر کیسے نکل گئے، اور باہر نکل کر خود ہی ملاقات کر رہے ہیں۔ تو بحیرہ راہب نے بتایا کہ یہ جو بچہ ہے یہ پوری دنیا کے سردار ہیں، اور یہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول بننے والے ہیں، یہ آخری نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو رحمت عالم بنائے گا، اور میں نے اس کا اندازہ اس سے لگایا تمام شجر، تمام پتھر اس کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، اور جس جگہ سے یہ گزرتا ہے بادل اس کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ اور اس نے پھر ایک علامت یہ بتائی کہ ان کے شانے پر ایک مہر نبوت بھی ہے۔ پھر اس نے معلوم کیا کہ ان کا کفیل کون ہے، ان کا ذمہ دار کون ہے، تو لوگوں نے بتایا کہ ابو طالب ہیں۔ تو اس نے ابو طالب سے ملاقات کی اور یہ کہا کہ میں تم کو ایک اچھا مشورہ دیتا ہوں کہ اپنے بھتیجے کو تم آگے مت لے جانا، چونکہ یہودیوں میں کچھ لوگ شریر بھی ہیں، خبیث بھی ہیں، وہ ان کو پہچان لیں گے، اور جب وہ ان کو پہچان لیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ان کو نقصان پہنچائیں، اور حسد میں ان کو قتل ہی کر ڈالیں۔ چونکہ اب جو نبوت آئے گی وہ بنو اسماعیل میں آئے گی، چونکہ یہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اب نبوت ان میں آئے گی۔ اب تک جو نبوت آ رہی تھی بنی اسرائیل میں آ رہی تھی، تو ان کو حسد ہوگا کہ ہمارے خاندان سے نبوت چھن رہی ہے، اس لیے ان کو آگے مت لے جانا۔ چنانچہ ابو طالب ان کو وہیں سے واپس لے آئے۔ تو بہرحال یہ کچھ واقعات تھے اور کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قیمتی باتیں تھیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ باتیں اچھی لگی ہوں گی، اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانکاری لینی بھی چاہیے، اور صحیح جانکاری لینے کی ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا کیسے گزرا، جوانی کیسے گزری، اور اسی طریقے سے نبوت سے پہلے کے حالات کیا کیا تھے اور نبوت کے بعد کے حالات کیا کیا تھے۔ تو یہ ساری باتیں ہمیں اپنے محبوب کے بارے میں جانکاری لے کر
اور پھر اپنی زندگی کو سنوارنے کی فکر کرنی چاہیے۔ اصل مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے نبی کے بارے میں خوب زیادہ جانکاری لیں اور علم حاصل کریں۔ آپ کی ایک ایک سنت کے بارے میں ہمیں جانکاری لینی چاہیے، علم حاصل کرنا چاہیے، یہ بھی ایک ثواب کی چیز ہے۔ اگر ہم اس طریقے سے اپنی زندگی کو بنائیں گے اور ہمارے دل میں یہ فکر ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رہن سہن کیسا تھا، نبوت سے پہلے کے حالات کیا تھے، آپ کی پیدائش سے پہلے کے حالات کیا ظاہر ہوئے ہیں، اور آپ کی برکات کیا کیا لوگوں نے دیکھی ہیں، اگر ہم ان چیزوں کو جانیں گے تو اس سے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور زیادہ محبت پیدا ہوگی۔ چونکہ ایمان والے کے لیے دو پہلو ہیں، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پکی سچی محبت، اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارنا۔ اور جس سے محبت ہوتی ہے اسی کے مطابق آدمی اپنی زندگی گزارنے پر فخر محسوس کرتا ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اگر کسی سے نفرت ہو یا محبت نہ ہو تو آدمی اس کے طریقوں کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش بھی نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہماری قوم اور ہمارا معاشرہ سنتوں سے بالکل خالی ہے، چونکہ ہمیں آپ کے بارے میں کچھ پتہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے، اور پیدا ہونے سے پہلے کیا کیا حالات اور واقعات پیش آئے، پیدا ہونے کے بعد کیا کیا حالات اور واقعات ظاہر ہوئے، بچپن کے حالات کیا کیا تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا معاملات ہوئے، ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ اسی وجہ سے ہماری عملی زندگی میں بہت زیادہ کوتاہی نظر آتی ہے۔ ہاں، اتنا ہوتا ہے کہ اس مہینے میں ہم صرف تذکرہ کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور وہ بھی تذکرے میں بھی ہم یہ چاہتے ہیں کوئی ہمیں ایسی بات ملے کہ جو زیادہ عجیب و غریب بات ہو، یہاں تک کہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ بات صحیح ہے یا غلط ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت ساری باتیں ہمارے اندر چل پڑی ہیں اور ان کو لوگ شوق سے سنتے بھی ہیں، حالانکہ ان کا کہیں سے کہیں تک بھی ثبوت نہیں ہوتا۔ بلکہ بعض لوگ تو ایسا کرتے ہیں کہ اس مہینے میں آنے کے بعد جب یہ مہینہ آ جاتا ہے تو طرح طرح کی بدعات میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور عجیب بات یہ ہے کہ اس کو دین بھی سمجھتے ہیں۔ دیکھیے، جب آدمی کسی کو دین سمجھ لے گا، کسی بھی عمل کو دین سمجھ کر کرے گا، ثواب سمجھ کر کرے گا، تو وہ اس سے توبہ کیوں کرے گا؟ توبہ تو آدمی اس سے کرتا ہے جس کو غلط کام سمجھ رہا ہو، لیکن اس نے تو اس کو ثواب کی چیز سمجھا ہے۔ اسی لیے 12 ربیع الاول کو کچھ لوگ جلسے جلوس کرتے ہیں۔ جلسے جلوس کرنے میں کوئی حرج نہیں، اللہ کے نبی کا تذکرہ کیا جائے، شریعت کے مطابق کیا جائے، لیکن اس جلسے جلوس میں ایسی واہی تباہی مچاتے ہیں کہ شریعت کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں۔ مثلا اس جلسے کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو پریشانی ہونے لگ جاتی ہے، حالانکہ ایک مسلمان سے دوسرے کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے جو جلسے میں شریک ہوتے ہیں یا جلسے کے انتظامات وہ لوگ کرتے ہیں، تو عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ پوری رات جلسہ چلتا ہے، نمازیں بھی غائب ہو جاتی ہیں۔ فجر کی نماز تو اکثروں کی گول ہوتی ہے، اور بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہی نہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس رات میں یعنی 12 ربیع الاول کی رات میں صرف اللہ کے نبی کا تذکرہ ہو جائے اور اس کو سن لیا جائے، اور وہ بھی توجہ سے نہیں سنتے، اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ اب تو ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، نہ نماز کی، نہ روزے کی، اور نہ ہی اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، اور نہ ہی اپنے گھر والوں کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ تو میرے بھائیوں، اصل کام ہے اپنی اصلاح کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنا، لیکن تذکرے کے لیے ایک خاص دن کو متعین کر لینا یہ کہیں سے کہیں تک بھی صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی ذات تو ایسی ہے کہ ہمیشہ ان کا تذکرہ ہونا چاہیے، رات میں، دن میں، روزانہ، جب بھی موقع ملے اللہ کے نبی کی سیرت کو بیان کیا جائے، اللہ کے نبی کے طور و طریقے کو بیان کیا جائے۔ ایک دن خاص کر لینا اور پھر اس دن کو یہ سمجھنا کہ اللہ کے نبی اس دن میں اور اس تاریخ میں دنیا میں تشریف لائے تھے، جبکہ اس تاریخ میں بے انتہا اختلاف ہے۔ 2 تاریخ بھی ملتی ہے، 8 بھی ملتی ہے،
5 بھی ملتی ہے، 12 بھی ملتی ہے، بلکہ بعض اقوال سے تو اتنا پتہ چلتا ہے کہ بعض لوگوں نے تو اس مہینے کے علاوہ بھی تاریخ بتائی ہے۔ اور ایک بات اور یاد رکھیں کہ جو کام شریعت میں بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے تو اس میں اختلاف نہیں ہوتا، اتنا اختلاف نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کی آٹومیٹک حفاظت کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن کریم کی آیتوں میں اختلاف نہیں ہوگا، چاہے کسی بھی فرقے کا ایمان والا ہو اس کے پاس بھی وہی قرآن ہے جو دوسرے کے پاس ہے۔ ایسا نہیں کہ کسی فرقے کے پاس کوئی دوسرا قرآن ہے اور وہ اس کے اندر جو آیتیں ہیں وہ الگ ہیں، دوسرے کے پاس کوئی دوسرا قرآن ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ جو چیز شریعت میں بہت زیادہ مطلوب ہوتی ہے اور بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا انتظام اور اس کی حفاظت خود کرتے ہیں، اس کا بندوبست کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد 23 سال دنیا میں رہے، آپ نے کبھی بھی 12 ربیع الاول کو جشن نہیں منایا، نہ ہی صحابہ کرام کو اس بات کی دعوت دی کہ تم اس دن میرا تذکرہ کرو، پورے سال تذکرہ مت کرو، اسی دن تذکرہ کرو۔ یہ تو سن 7 صدی ہجری میں یہ ہوا ہے اور یہ بدعت شروع ہوئی ہے، اس کو بدعت ہی کہا جائے گا۔ تو اس لیے بدعات سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اللہ کے نبی کی زندگی پوری گزر گئی، کبھی 23 مرتبہ 12 ربیع الاول کا دن پڑا تھا، تاریخ پڑی تھی، کہیں سے کہیں تک بھی یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک موقع پر کسی ایک سال میں یہ جشن منایا ہو۔ صحابہ کرام کا زمانہ گزر گیا، کسی بھی صحابی سے ثابت نہیں، فقہاء کرام کا زمانہ گزر گیا، خلفاء راشدین کا زمانہ گزر گیا، اب تک اس بارے میں کہیں سے کہیں تک بھی کوئی تذکرہ نہیں ملا۔ پھر جب سن 7 صدی ہجری آئی ہے اس وقت یہ بدعت شروع ہوئی ہے اور اس وقت سے لے کر آج تک لوگ اس کو منا رہے ہیں اور ایسا مناتے ہیں کہ شریعت محمدی کے خلاف عمل کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے نمازوں کا اہتمام کرانے کے لیے، آپ بہت سخت بیمار ہیں، یہاں تک کہ سہارے کی ضرورت ہے، لیکن پھر بھی نماز کا اہتمام کیا۔ لیکن ہمارے وہ بھائی جو اس دن تہوار مناتے ہیں اور جشن مناتے ہیں، وہ ذرا اپنی نمازوں کا جائزہ لے لیں، کتنا اہتمام کرتے ہیں اس دن نماز کا۔ فجر کی نماز گول، عشاء کی نماز گول، مغرب کی نماز گول، چونکہ جلسہ ہے نا، اللہ کے نبی کا تذکرہ کرنا ہے، اس وجہ سے نمازوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے پر خاص توجہ دلائی ہے، قرآن کریم میں بھی آیتیں نازل ہوگی پردے کے متعلق کہ اے ایمان والے مردوں، اے ایمان والی عورتوں، اپنی نگاہوں کو نیچی کرو، پردے کا حکم نازل ہو گیا۔ لیکن اس تہوار میں مردوں کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی شرکت کرتی ہیں اور بے پردگی کے ساتھ شرکت کرتی ہیں، تو اس لیے ہمیں ان تمام بدعات سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور اس مہینے کی برکت کی وجہ سے ہمیں درود شریف کی کثرت کا اہتمام کرنا ہے، درود شریف کی کثرت کرنی ہے اور بہت زیادہ درود شریف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجنا ہے اور اپنی اصلاح کی فکر کرنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تھے، سارے باطل کو بالکل چھانٹ دیا، باطل کا صفایا شروع ہو گیا، دین کا بول بالا شروع ہو گیا، زمانہ آ گیا اب دین کا۔ تو اس دن ہمیں یہی یادگار تازہ کرنی چاہیے کہ ہمیں بھی اپنی اصلاح کرنی ہے اور ہمارے اندر جو کمیاں ہیں ان کمیوں کو ختم کر کے اپنی اصلاح کی فکر کرنی ہے۔ اگر قرآن کریم نہیں پڑھے ہوئے ہیں تو قرآن کریم پڑھنا سیکھنا شروع کر دیں، اور اگر نماز نہیں آتی ہے تو نماز سیکھنا شروع کر دیں،
تب ہے اس کا فائدہ کہ اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے، ہمیں خوشی ہو رہی ہے۔ تو خوشی کا تو فائدہ جب ہے جب کہ ہم اللہ کے نبی سے پکی سچی محبت کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی کو راضی کرنے والے اعمال بھی کریں۔ اگر ہم اس طریقے سے زندگی گزاریں گے، سنتوں کو اپنی زندگی میں لانے کی فکر کریں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پکی سچی محبت کے لیے ہم کوششیں کریں گے، محنت کریں گے، اور آپ کی مرضیات کو سمجھ کر اور آپ کی مرضیات کو جان کر آپ کے لائے ہوئے دین کے مطابق اپنی زندگی بنائیں گے، تو اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوگا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم سے خوش ہو جائیں گے۔ اور جب اللہ اس کا رسول ہم سے خوش ہو گیا تو پھر ہماری دنیا میں بھی ساری مشکلات ختم ہو جائیں گی، اور اگر دنیا جیسی تیسی گزر گئی لیکن آخرت میں تو ہمیشہ ہمیش کی کامیابی ہمارے لیے مقدر بن جائے گی۔ تو اس لیے ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے اور دوسروں کی بھی ہمیں فکر کرنی ہے، اور اس مہینے میں ہمیں خاص طور سے اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے، اور اس مہینے میں نہیں بلکہ پورے سال ہمیں لا یعنی باتوں سے اور برے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آج ہی ہم ارادہ کریں کہ ہم نمازوں کا بھی اہتمام کریں گے، ایک ایک سنت کو سیکھ کر عمل کریں گے۔ عجیب بات یہ ہے کہ ہم دین کو سیکھتے نہیں، دنیا تو سیکھے بغیر نہیں آتی، یہ تو ہم سب کو پتہ ہے، اور ہم سیکھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، لیکن دین کے بارے میں غفلت کا حال یہ ہے کہ 50 سال ہو گئے، 60 سال کی عمر ہو گئی، نماز پڑھ رہے ہیں لیکن سورہ فاتحہ تک یاد نہیں، یہی پتہ نہیں کہ کون سا لفظ کس طریقے سے ادا کیا جائے گا، کیسے پڑھا جائے گا۔ نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی غلطی ہو گئی، یہی پتہ نہیں کہ ہمیں سجدہ سہو کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے، حالانکہ ایمان کے بعد سب سے اہم چیز نماز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت بھی نماز کی تاکید کی ہے، جس کو اللہ کے نبی نے اپنی زبان سے اپنی زندگی سے اہتمام کر کے دکھایا، اس میں تو ہم سستی اور غفلت سے کام کر رہے ہیں، اور جس کے بارے میں اللہ کے نبی سے کہیں تک بھی ثبوت نہیں ہے، اس میں ہم بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔ یہ ہماری نادانی اور بے وقوفی نہیں تو اور کیا ہے؟ اس لیے ہمیں ابھی سے ہی اپنے بارے میں سوچنا ہے، اپنے بچوں کے بارے میں سوچنا ہے، اور برائیوں سے بچانے کی فکر کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سبھی حضرات کو سن کر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ جو ویڈیو آئے گی اور آئندہ جو باتیں ہم کریں گے آپ لوگوں کے سامنے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد کا جو زمانہ ہے، یا نبوت سے پہلے بھی کچھ باتیں رہ گئی ہیں، اگر موقع لگا تو ہم ان کو بھی آپ کے سامنے رکھیں گے مختصر طور پر۔ ویڈیو اگرچہ بڑی ہو چکی ہے لیکن بات ہی ایسی ہے، جب ہم پوری رات جاگ سکتے ہیں اللہ کے نبی کا تذکرہ کرنے کے لیے، تو ہم تھوڑی دیر مختصر طور پر وقت میں بہت ساری باتیں حاصل کرنے کے لیے ہم کیوں نہ دیکھیں اس ویڈیو کو۔ اس لیے میری آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی، اور اگر کوئی بات آپ کو پوچھنی ہو، سوال کرنا ہو تو کمنٹ باکس میں تحریر کر دیں اور اس کا جواب انشاءاللہ ضرور دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔